3 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام اسلام کو خفیہ طور پر ان لوگوں پر پیش کرتے رہے جن سے قربت تھی، جن کے بارے میں بالیقین تھا کہ یہ بات کو سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، فہم و تدبر والے ہیں، خیر والے ہیں، یہ بات کو مانیں گے، اور انہوں نے مانا۔ 3 سال کے بعد سورہ حجر اللہ کا حکم نازل ہو گیا، فاصدع بما تؤمر، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اعلان آپ وہ بات لوگوں کو بتائیں جس کا آپ کو حکم ہے۔ اب خیر کی بات چھپ چھپ کے نہیں، اب چوک بازار گلیاں محلے شہر کریا کریا ہر جگہ پر اس پیغام اسلام کو آپ عام کریں۔ اور پھر دوسرا حکم آ گیا سورہ شعراء میں اللہ کا حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ جو دعوت اسلام ہے اپنے قریبیوں کو پیش کرے، اپنے رشتہ داروں کو پیش کرے، اپنے خاندان والوں کو، قریش والوں کو، لواہ اقربا کو، یہ خیر کی دعوت ان کو بھی پیش کرے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کوہ صفا پر آئے اور بلند آواز سے اپنے قبیلے کے لوگوں کو دعوت دی، اے قریش کے لوگوں، او قریش کے لوگوں، آؤ میری بات سنو، آؤ میں تمہیں ایک خیر کی بات بتاتا ہوں۔ سارے قریش کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک طریقہ تھا وہاں لوگوں کو اکٹھا کرنے کا۔ تو جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کوہ صفا پر کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب ایک لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں تباہ کر دے گا، تمہیں برباد کر دے گا، تم پہ اٹیک کرے گا، مجھے میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں، تم دائیں جانب ہو، میں بائیں جانب کی بات کر رہا ہوں، ادھر سے اگر کوئی لشکر آ کے تمہیں تباہ کرے، میری بات مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ سارے کفار، سارے قریش کے، سارے مکہ کے لوگ کھڑے ہیں، سب نے ایک ہی بات کہی، انہیں کہا مان لیں گے، ہم نے کبھی آپ سے غلط بیانی سنی نہیں ہے، جھوٹ آپ نہیں بولتے، کذب بیانی آپ نہیں کرتے، ایسی باتیں جو حقیقت پر مبنی نہ ہو وہ تو آپ کرتے نہیں ہیں، تو جو آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیں گے۔ تو اس وقت پہلے ان سے تائید لی اپنی صداقت کی، پہلے تائید لی اپنی امانت کی، پہلے تائید لی اپنے قول حق کی۔ جب انہوں نے اقرار کیا تب رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھ پر اتنا یقین کرتے ہو تو میں تمہیں کہتا ہوں یہ بت پرستی چھوڑ دو، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو معبود ایک ہے اللہ، پروردگار ایک ہے اللہ، پالنہار ایک ہے اللہ، رب ایک ہے، مالک ایک ہے، الہ ایک ہے، پروردگار ایک ہے۔ یہ بت پرستی چھوڑ دو، بے حیائی چھوڑ دو، عریانی چھوڑ دو، بچیوں کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دو، قتل و غارت چھوڑ دو۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی توحید کا پیغام تمہیں دیتا ہوں، اللہ کی ربوبیت کا پیغام تمہیں دیتا ہوں، چھوڑ دو یہ بت پرستی، یہ میرا پیغام آپ قبول کر لو۔ تو جب رسول اللہ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ دعوت اسلام ان کو اپنے اقربا کو پیش کی تو ابو لہب جو آپ کا چچا ہے اس نے ایسے زمین سے پتھر اٹھائے رسول اللہ علیہ السلام کی جانب پھینک کے کہنے لگا اس لیے تو نے ہمیں یہاں بلایا یہی بات کرنے کے لیے؟ جب ابو لہب نے پتھر پھینکے تو اللہ کا قرآن نازل ہوا تبت یدا ابی لہب وتب، او ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو میرے نبی کی طرف یہ پتھر پھینکتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ اللہ نے سورہ نبی پاک علیہ السلام کے دفاع کے لیے ابو لہب کی مذمت کے لیے نازل کر کے کائنات کو بتایا میرا نبی رحیم ہے، میرا نبی رحمت للعالمین ہے، لیکن اس کا رب جبار بھی ہے، قہار بھی ہے اور قادر بھی ہے، اس لیے خبردار دعوت حق قبول کرو، اللہ کی معیت ہر دم رسول اللہ کے ساتھ ہے۔